سلیس درس حدیث کے حلقے میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر ہے ہماری 32، بہت ہی پیاری حدیث، اور رمضان میں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ اس میں جو ایک گناہ کی بات کی گئی ہے وہ ایسا گناہ ہے جس پر اللہ کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ اگر وہ گناہ ہم نے کر لیا خدا نخواستہ تو اس پر بھی اللہ کی مغفرت ہمیں نہیں حاصل ہوگی۔ حدیث نمبر 32 ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق مارنا، جھوٹی قسم کھانا۔ کسی شخص کو ناحق مارنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات ہوئی یہاں پر 4 بڑے گناہوں کو بتایا گیا۔ 4 بڑے گناہ۔ 4 بڑے گناہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو شرک خفی ہوتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا اور شرک ہو جاتا ہے، جس میں الفاظ عموماً وہ جملے جو ہم میں سے شروع کرتے ہیں اس میں بڑے جو ہے تکبر کی بات آتی ہے۔ میں کرتی ہوں، میں کرتی ہوں، میں کرتی ہوں، میں نہیں کرتی، میں کچھ نہیں کرتی، مجھ سے اللہ کروا لیتے ہیں۔ کہتی ہے نا عورتیں، میں کھانا بہت مزے کا بناتی ہوں، میں تو جب بھی کھانا بناتی ہوں بہت مزے کا ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ ذائقے دار کھانا مجھ سے بنوا لیتے ہیں۔ میں گھر کو بہت اچھا مینٹین کرتی ہوں، میرا گھر تو ایسا مینٹین ہوا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں کیا، اللہ نے مجھ سے کروا لیا۔ کسی نے بچوں کی تعریف کر دی، بھائی آپ کے بچے بڑے اچھے ہیں، بڑے باادب ہیں، عالم حافظ بن گئے۔ بھائی میں نے بڑی محنت کی، آپ کو کیا پتا، میں تو صبح سویرے اٹھتی تھی، اپنے بچوں کا فجر کے بعد سنتی تھی، ان کو مدرسے بھیجتی تھی، ان کو میں کرتی تھی۔ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروا لیا، اللہ نے کروا لیا۔ تو میں والا جملہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے کروا لیا۔ یہ شرکیہ جملہ ہوتا ہے، یہ تکبر والا جملہ ہوتا ہے۔ تو شرک جو ہے نا، شرک بہت ظلم عظیم ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، اور اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو یہ تو پھر ناقابل واپسی ہے، ناقابل معافی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، کسی کو اللہ کے برابر ماننا۔ ایک تو یہ کہ اللہ جیسا ماننا، اور ایک اللہ کے برابر نہیں۔ میں اللہ تو نہیں کہتی کسی کو، لیکن اللہ جیسا طاقت ہے اس میں بھی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پر جائیں گے اور وہاں سے بیٹا یا بیٹی مانگیں گے تو مل جائے گا، بے اولاد ہیں، اولاد وہاں سے مانگیں گے تو مل جائے گی، تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوگا، کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے جیسا سمجھ لیا، اللہ کے برابر سمجھ لیا۔ کیسے سمجھ لیا؟ نعوذ باللہ، رات کو عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو ہم چنے کی دال کھا لیں، فرض کریں رات کو ایسی کوئی چیز کھا لی جو بادی تھی، رات کو ایسی چیز کھا لی رات کے کھانے میں، صبح اٹھے طبیعت خراب ہو گئی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اب کیا بولے، رات میں نے چنے کی دال کھا لی تھی نا تو میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ تو چنے کی دال میں طاقت ہے کہ میرے آپ کے پیٹ میں درد کر دے؟ کیا کسی کھانے میں ایسی طاقت ہے جو مجھے آپ کو قبض کر دے؟ کیا کسی کھانے میں ایسی طاقت ہے کہ مجھے آپ کو موشن کر دے؟ کچھ بھی نہیں، کسی چیز میں طاقت نہیں۔ ڈاکٹر کیا گئی تھی، فلاں ڈاکٹر کیا گئی، اس کی دوائی سے تو میں بالکل بھلی چنگی ہو گئی۔ شرک خفی۔ کیوں؟ ڈاکٹر کی دوا میں طاقت ہے؟ طاقت تو اللہ کے حکم میں ہے، تو ڈاکٹر نے اس دوا میں شفا نہیں دی، اللہ کے حکم سے اس دوا میں شفا پڑی۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب میں شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو شرک خفی یہ چھوٹا سا شرک ہوتا ہے، شرک اصغر بھی کہلاتا ہے، چھوٹا شرک ہے۔ یہ ہے تو بہت چھوٹا لیکن ہے یہ بہت بڑا اور خطرناک۔ دکھاوے کی عبادت، ریاکاری۔ گھر میں نماز، تنہائی میں نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، مجلس میں پڑھنا پڑ گئی تو خدا نخواستہ کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ کہے، کوئی ٹوک دے کہ اتنی جلدی نماز پڑھ لی، تو سجدہ لمبا کر دیا۔ جو گھر میں سجدے میں تسبیح کی تعداد 3 تھی تو وہاں 5 کر دی۔ یہ شرک خفی ہے، یہ ریاکاری شرک خفی ہے۔ اللہ سوال کریں گے کہ یہ جو سجدہ تھا 3 تسبیح تک تو میرا تھا، یہ جو 2 تسبیح تم نے آگے پڑھی یہ کس کے لیے پڑھی تھی؟ بندوں کے لیے پڑھی تھی، شرک کیا، بس پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر ایسا شرک جو دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ جو دل میں چھپا ہوا شرک ہے، یہ جو عبادت ہم نے کی نا کہ لوگ تعریف کریں گے، یہ بہت خطرناک شرک ہے۔
پھر دل میں کسی غیر پر اتنا بھروسہ یقین کر لینا، جیسے کہ ابھی بتایا کہ چنے کی دال پہ اتنا یقین ہو گیا کہ بھئی اس کے کھانے سے میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ انڈے بھی کسی خاتون کو میں نے سنا بھئی انڈے سے بنی ہوئی چیزیں کھاتی ہوں نا تو میرا معدہ درد کرنے لگتا ہے، وہ اتنا یقین بیٹھ گیا ہے۔ میری بہن، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر شرک کی تو بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ دوسری چیز جو بتائی، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔